السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن. سو اسٹوڈینٹس، آج جس اسٹوری کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اس کا نیم ہے دا ریوارڈ. مطلب کہ انعام یا پھر صلہ. جیسے ہم اپنی لائف میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ہمیں اس کا انعام اور صلہ مل ہی جاتا ہے. یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. سو رائٹر کا نیم ہے لارڈ ٹینسنی. اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1878 اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1957. اور اس اسٹوری کو جو ہے وہ 2017 میں پبلش کیا گیا تھا. اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے اف اے مین واز ڈٹرمائنڈ ٹو گیٹ. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے اینڈ اسٹک ٹو اٹ لانگ انف، اور کافی عرصہ تک اس پہ کام کرتا ہے، سو ہی گاٹ اٹ، تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. سو اسٹوڈینٹس، اب میں آپ کو اس کہانی کی اردو ٹرانسلیشن بتاؤں گی. یہ بہت ہی اچھا چیپٹر ہے اور ہمیں اس میں بہت ہی اچھا لیسن بھی دیا گیا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اپرچونٹی کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا پھر ہمارے لیے فرم ڈٹرمینیشن کا ہونا زیادہ ضروری ہے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس موقع ہو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس ہمت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کہانی میں 3 کریکٹرز ہوتے ہیں. فرسٹ ٹربٹ، سیکنڈ جورکنز اینڈ تھرڈ گارجیس. سو اسٹوڈینٹس، کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ٹربٹ اور جورکنز دونوں ایک کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک بحث ہو رہی ہوتی ہے. بحث اس ٹاپک پہ ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے اپرچونٹی زیادہ ضروری ہے یا پھر فرم ڈٹرمینیشن کا ہونا زیادہ ضروری ہے. دونوں کی رائے ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. ٹربٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہوگی تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اپرچونٹی نہ ملے، موقع نہ ملے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن جورکنز یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب اسی طرح دونوں کے درمیان ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹربٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ اپرچونٹی ہونا لازمی ہے، جبکہ جورکنز اپنا پوائنٹ پروو کرنے کے لیے ایک اچھی سی کہانی اسے سناتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنا گول بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو اپرچونٹی نہ ملے، کوئی موقع نہ ملے، تو پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنا گول حاصل نہیں کر سکتے اور کامیابی سے دور رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، اس پہ آپ ڈٹ گئے ہیں، ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے، تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد جورکنز ایک اور کہانی سناتا ہے جو کہ گارجیس کی ہوتی ہے. وہ ایک نوجوان تھا. اس کے والدین کا یہ موقف تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے موقع کا ہونا زیادہ ضروری ہے، اپرچونٹی لازمی ہونی چاہیے. جبکہ گارجیس کا یہ کہنا تھا کہ پختہ ارادے کے بلبوتے پر انسان خود موقع پیدا کر ہی لیتا ہے. گارجیس ایک اچھا ایکروبیٹ تھا، مطلب کہ وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا. اپنے والدین سے شرط جیتنے کے لیے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ درباری بازیگر میں اپنی جگہ بنا کر ہی رہے گا. اس کے ملک کے دربار میں بازیگر کی کوئی بھی اسامی نہ تھی، یعنی کہ کوئی جگہ نہ تھی. اس نے پولیٹکس میں حصہ لیا، سیاست میں حصہ لیا، اور آخرکار ایک دن آ ہی گیا کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا تھا. اس کی مخالفت کی گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے موقف پر ڈٹا رہا. ود دا پیسیج آف ٹائم اس نے لوگوں کو سیٹسفائی کر ہی لیا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر نوجوان ایتھلیٹ ایک انرجیٹک لیڈر ہوگا، ایک ایسا کوٹ ایکروبیٹ ہوگا، تو ہماری فوج بھی محنت کرے گی، نوجوان اور طاقتور فوج بنے گی اور ہماری فوج جنگیں بھی جیت جایا کرے گی، تو دنیا کے سامنے ہمارا ملک ایک مثال بنے گا. سو گارجیس جو ہوتا ہے وہ جو دربار میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، اسے وہ جگہ مل جاتی ہے. اس کے لیے ایک شاندار یونیفارم تیار کیا جاتا ہے جس پہ بہت سارے سٹارز لگے ہوتے ہیں. اور جب وہ کورٹ میں انٹر ہوتا ہے تو سارے دربار جو ہوتے ہیں، درباریوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے اس کا تالیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. اس وقت اس کے احساسات جو ہیں وہ غم اور خوشی میں بدل رہے ہوتے ہیں. خوشی اسے اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جو جگہ لینا چاہتا تھا اسے وہ مل گئی، لیکن دکھ اسے اس بات کا تھا کہ اسے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال لگ گئے. سو کہانی کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ لگاتار محنت کرنے سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. وہ سنسیئر رہے، اونیسٹ رہے، اس پر ڈٹ جائے، تو آخرکار اللہ بھی اسے اس کا صلہ
ضرور دیتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں محنت کا سبق سکھاتی ہے کہ فیم ڈٹرمینیشن سے اور ایفرٹ سے ہم اپنے گولز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کامیابی کے مواقع پیدا کریں۔ سو اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔